وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ تو منافقین کا حال ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا، لہذا ان کا نور چھن گیا۔ تو کفر، انکار اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا، آخرت کا، یہ ایسی چیز ہے جس کے بعد انسان کے اوپر ہدایت کی راہ گم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اس کا ٹرسٹ ہی نہیں رہا نہ اللہ پر، نہ اس کے رسول پر، نہ اس کی کتاب پر، پھر وہ ہدایت کہاں سے حاصل کرے گا؟ پھر اس کو رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ اور پھر اس کو عمل کی قوت کہاں سے ملے گی؟ جتنا جتنا یقین پختہ ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا انسان کا عمل بہتر ہوتا جاتا ہے۔ اور جہاں تک اندھیروں کا تعلق ہے، 3 بڑے اندھیرے ہیں، ایک جہالت کا اندھیرا، ایک کفر کا اندھیرا، اور ایک نافرمانی کا اندھیرا۔ جہالت کا اندھیرا دور ہوتا ہے علم سے۔ جاہل انسان بالکل نابینا انسان کی طرح ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کدھر جانا ہے، کوئی اور اس کو لیڈ کرتا ہے، لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح کفر کی تاریکی ایمان کی روشنی سے ہی دور ہوتی ہے، اور جہاں تک فسق یا نافرمانی کی تاریکی ہے تو یہ اطاعت سے دور ہوتی ہے۔ یعنی جہالت کے مقابلے میں علم، کفر کے مقابلے میں ایمان، اور نافرمانی کے مقابلے میں اطاعت اور استقامت۔ ایمان روشنی ہے اور منافق کے پاس یہ روشنی نہیں ہوتی، اور اس روشنی کے مختلف درجات بھی ہیں، جیسے مومنوں کے درجات ہوتے ہیں اور اندھیروں کے بھی درجات ہیں۔ اس مثال کے اندر آپ نے دیکھا کہ نور مفرد استعمال ہوا اور ظلمات جمع استعمال ہوا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ حق کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، سیدھا راستہ ایک ہی، سچائی ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، اور اس کے بغیر جب تک اس راستے پہ آپ نہ چلو آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، جبکہ باطل کے راستے بہت سارے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو، یعنی سیدھا راستہ نہ چھوڑو۔ تو جب انسان کی زندگی میں ایمان آتا ہے، نور قرآن آتا ہے، اطاعت کا نور آتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ انسان کا باطن روشن ہو جاتا ہے، انسان کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے۔ وہ نور اس کے چہرے پر بھی آتا ہے، وہ نور اس کو ہر مشکل میں امید دلاتا ہے۔ ایسا انسان مایوسی کی زندگی نہیں بسر کرتا، وہ اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے۔ مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی، اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر بھی روشنی ہے، اور اگر اس کو اچھی کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور شکر سے جو اس کو خوشی ملتی ہے تو یہ بھی ایک روشنی ہے۔ تو نور کے ملنے سے انسان کی بے چینی اور بے قراری ختم ہو جاتی ہے، انسان تحفظ محسوس کرتا ہے، امن محسوس کرتا ہے۔ نور کی وجہ سے مومن کا کردار اور سیرت بھی روشن ہوتی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ خود رہنمائی حاصل کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مومن نہ صرف یہ کہ خود خیر سمیٹتا ہے، وہ دوسروں کے لیے خیر عام کرتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے بھی ان کا خیر خواہ ہے اور ان کی بیک پر بھی ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، کیونکہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ اس کے برعکس اندھیرے کے نقصان کیا ہوتے ہیں کہ انسان کو پریشانی اور خوف ملتا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو مومن نور ایمان کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے، اس کو ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، اور اس کی زندگی چاہے مشکلات میں گری بھی ہو پھر بھی پرسکون ہوتی ہے۔ لیکن منافق کو روشنی کا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس نے اپنا ماحول روشن کر دیا، زندگی حرکت میں آئی، تو ان کا ایمان چلا گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، ان کی روشنی چلی گئی اور حرارت رہ گئی اور تپش رہ گئی۔ یہاں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ نور اور ضیاء دونوں لفظ اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں۔ فلما اضاءت ما حولہ، ذہب اللہ بنورہم، اس نے ماحول کو روشن کیا اور اللہ ان کا نور لے گیا۔ یہ نہیں کہا اللہ ان کا ضوء لے گیا،
بلکہ نور لے گیا. مطلب یہ ہے کہ جو ضیاء ہوتا ہے نا وہ نور سے روشنی حاصل کرتا ہے. جیسے چاند جو ہے والقمر ضیاء قرآن میں آتا ہے نا کہ چاند کو روشن بنایا, تو چاند جو ہے اس کی اپنی روشنی نہیں, وہ روشنی لیتا ہے. تو اس ماحول میں روشنی نہیں تھی, آگ جلانے سے روشنی ہوئی, لیکن اللہ نور لے گیا. یہ کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے توفیق بھی لے لی, ہدایت بھی لے لی, ایمان لے لیا اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا. اللہ کی معیت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, یعنی اصل جو سورس تھا ضیاء کا بھی وہی چلا گیا, کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ مع المتقین واللہ مع الصابرین. تو جو منافق ہوتا ہے نا اس کو یہ معیت حاصل نہیں ہوتی, اللہ کا ساتھ نصیب نہیں ہوتا, انسیکیور ہوتا ہے, اللہ کی تائید نہیں ہوتی اس کے ساتھ, اس کو صبر کی توفیق نہیں ہوتی, اس کو شکر کی توفیق نہیں ہوتی, وہ محسن نہیں ہوتا, احسان کی توفیق نہیں ہوتی. اچھا اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس نے تو نار جلائی تھی, اللہ نور لے گیا, نار نہیں لے گیا, نور لے گیا. یعنی آگ کے جیسے پہلے میں نے بتایا کہ 2 فائدے ہوتے ہیں نا, ایک اس کی روشنی ہوتی ہے اور ایک اس کا جلانا ہوتا ہے. تو وہ اس کی روشنی لے گیا, یعنی نور لے گیا, اس کا جلانے کا ایلیمنٹ وہیں رہا, اور وہ کفر میں, شک میں, بے چینی میں, قلق میں, اضطراب میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کھول کے یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں سمجھائی ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب ہمیں قرآن سے ہدایت ملے, ہمیں اللہ نے بچپن سے اسلام اور ایمان کی توفیق دی, تو ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے, اس سے منحرف نہیں ہونا چاہیے. یہاں یہ مثال اس شخص کی ہے جو اسلام سے کفر کی طرف جاتا ہے یا دین سے انحراف اختیار کرتا ہے, ہدایت کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں, ان کی زندگیوں میں ایک تبدیلی آتی ہے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ واپس اسی جاہلیت میں لوٹ جاتے ہیں جس میں وہ قرآن پڑھنے سے پہلے تھے. ان کی زندگیاں بالکل ویسی ہی ہو جاتی ہیں جیسے پہلے تھی, گویا ان کی زندگی میں کبھی قرآن آیا ہی نہیں تھا, ہدایت آئی ہی نہیں تھی, انہوں نے کبھی دین سیکھا ہی نہیں تھا. تو اس میں بہت ڈرنے کی بات ہے کہ انسان ایسا کوئی کام نہ کرے یا ایسی کمپنی اختیار نہ کرے یا کسی ایسے شخص کو فالو نہ کرے کہ جو اس کو بھٹکا دے. توحید کی خالص دعوت قرآن کے اندر موجود ہے, اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر بھی شرک کے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کہیں اور سے بھٹک گئے, کسی اور نے بہکا دیا, تو اللہ نے ان کی روشنی لے لی. اور پھر اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ اندھیرا جو دنیا میں دلوں پہ چھایا یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ اندھیرا جس نے صراط مستقیم گم کر دیا یہ کوئی معمولی اندھیرا نہیں ہے, اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. اس شک اور نفاق کا انجام بڑا بھیانک ہے, کیونکہ قبر اور حشر میں بھی اندھیرا ہوگا. قیامت کے دن کا اندھیرا, وہاں مومنوں کو جو نور ملے گا, یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم, جس دن آپ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے, ان کی روشنی ان کے آگے ان کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی. آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں, ہمیشہ ان میں رہنے والے ہو, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ اس دن مومنوں کا حال ہوگا. منافقوں کا کیا حال بتایا گیا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے, ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی دیں. یعنی دنیا میں جیسے ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے, الم نکم معکم, تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے نا, تو وہ مسلمانوں کی مدد کے ساتھ سروائیو کر رہے تھے, ان کی پروٹیکشن میں جی رہے تھے. خصوصاً مدینہ کے حالات کو آپ دیکھیں. تو اب کیا ہوا؟ قیامت کے دن بھی وہ کہیں گے کہ تم کدھر جا رہے ہو, ہمیں بھی روشنی دو. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 ہے, ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ, بس کچھ روشنی تلاش کرو, واپس جاؤ
جہاں نور کا منبع ہے وہاں سے روشنی لے کے آؤ، یہاں ہم نہیں دے سکتے. اور جب وہ لینے کے لیے جائیں گے تو وہاں تو کوئی روشنی نہیں مل رہی ہوگی. واپس ایمان والوں کی طرف پلٹیں گے تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. پہلے وہ ایمان والوں کے ساتھ تھے، اب کیا ہوا؟ بیچ میں دیوار آ گئی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی جس طرف مومن ہوں گے، اور بیرونی جانب عذاب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو، خواہ وہ منافق ہو یا مومن، نور ملے گا. لوگ اس نور کے ساتھ چلیں گے، جبکہ جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے جن کے لیے اللہ چاہے گا وہ ان کو پکڑ لیں گے. پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، تو اب یہ واپس نہیں پلٹیں گے. ہدایت کے 3 دروازے ہیں یہ. ابن قیم کہتے ہیں جب آگ نے ان کے لیے روشنی کر دی تو انہوں نے دیکھ لیا اور پہچان گئے کہ یہ آگ بجھ گئی اور وہ اندھیروں میں رہ گئے، تو اب وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ حق بات بولتے ہیں. یعنی نہ حق بات سننے کی توفیق ہے انہیں، مجلسوں میں حاضر بھی ہوتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں، باہر نکل کے پوچھتے ہیں یہ آج کیا نازل ہوا تھا، یہ کیا کہا تھا انہوں نے. ان کا دل ہی نہیں ہوتا، اس میں دلچسپی نہیں ہوتی، بات اندر ہی نہیں اترتی، کچھ ساتھ لے کے ہی نہیں جاتے، کچھ یاد ہی نہیں رکھتے. کائنات کی نشانیوں سے بھی انہیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی، دل بھی ان کے اندھیرے میں ہے، زبان سے بھی کبھی انہوں نے کوئی خیر کی بات نہیں نکالی. یعنی آنکھ اور کان کے ہوتے ہوئے ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنمی کے لیے پیدا کیے. ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں. یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے جو بالکل بے خبر ہیں. تو جو لوگ حق بات سن کر نہ سنیں، سنی انسنی کر دیں، ان کی پیروی سے بھی منع کیا گیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. حق کی طرف دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو سنیں گے ہی نہیں. آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے. تو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن کی روشنی، ایمان کی روشنی، اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارا عمل کتنا بدلا، قرآن پڑھ کر ہمارے عمل میں کیا تبدیلی آئی، اور ہم نے اس پر استقامت کتنی اختیار کی. تو اس نور کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، نفاق سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ایمان اور تقوی بڑھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں ایسی روشنی دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے. تو تقویٰ اور ایمان اور پھر اس کی پیروی، پھر اسی طرح وہ اعمال جو روشنی کا سبب ہوں گے، جس میں خاص طور پر اچھی طرح وضو کرنا. اچھا وضو ہوتا ہے تو نماز بھی اچھی ہوتی ہے. قیامت کے دن اہل ایمان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے، وہ ان کے لیے روشنی پیدا کریں گے. پھر 5 نمازوں کی پابندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کی یعنی نماز کی پابندی کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات کا باعث بنے گی، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی. وہ اس دن قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. پھر قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا. اور آج کل رمضان ہے، اللہ کے فضل سے عام دنوں سے زیادہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکٹیویٹی اپنی کٹ ڈاؤن کر کے لازماً قرآن کی ریڈنگ میں اضافہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے. خصوصاً جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنا یہ نور کا سبب بنتی ہے. پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے انصاف کرنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کی دائیں جانب ہوں گے. اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اپنے اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے. یعنی سب کے ساتھ اچھا سلوک, سب کے ساتھ عدل و انصاف. پھر صبر کرنا, والصبر ضیاء, صبر روشنی ہے. صدقہ کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے, یعنی ہر طرف سخاوت کرتے تھے. اور صدقہ نور ہے. اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا, فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. یعنی استقامت اختیار کرنا دین پر, اور نور حاصل کرنے کی دعائیں بھی پڑھتے رہیں. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب, ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے, یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا. اور قرآن کو سینے کا نور بنانے کی دعا جو رنج و غم کو بھی دور کرتی ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اے اللہ تو ہم سب کو نور عطا کر, اور اس نور کو ہمیشہ کے لیے ہم پر باقی رکھ, اور اس نور کی روشنی میں ہم دنیا میں بھی ہدایت پر رہیں, ہماری قبریں بھی روشن ہوں, حشر کے دن بھی روشنی ہو, پل صراط پر بھی روشنی ہو, اور روشن جنتوں میں ہم تیرے چہرے کا دیدار کر سکیں. اللہ ہم سب کو منافقت سے بچا کے رکھنا, ہمارے دلوں کو شک سے بچا کے رکھنا, کفر سے بچا کے رکھنا, اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے بچا کے رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا